بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج عید میلاد النبی ہے۔ آپ سب لوگوں کو جشن ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن آج کے دن ہی ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ، بلکہ اس کو شرمناک بھی کہا جا سکتا ہے، اسلام آباد کے پمس اسپتال میں ہوا ہے، اور آج اسی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کا فوکس رہے گا کہ 14 نومولود بچے جو کہ آئی سی یو یونٹ کے اندر تھے یا انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں تھے، وہ جل کے مر گئے۔ اور یہ اس قدر افسوسناک واقعہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے جو اخبارات اور جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، ان کی سب سے بڑی اور پہلی خبر یہی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک طرف پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کے اوپر بات ہو رہی ہے اور پاکستان کو سراہا جا رہا ہے۔ کل ہی فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا امیج ایک مرتبہ پھر ایک میڈیٹر کے طور پر، ایک ثالثی کے طور پر، ایک امن پسند ملک کے طور پر جو ہے وہ سامنے ابھر کے آیا ہے، اور خبروں میں تھا، پاکستان خبروں میں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس نے بہت اہم سوالات کو جنم دیا، بلکہ سوالات کیا، جو اب تک کی صورتحال ہے، گو کہ وزیر اعظم کہتے ہیں جی انہوں نے فوراً ایک اجلاس بلایا، انکوائری کمیٹیاں بٹھا دی۔ انکوائری کمیٹیاں تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ معاملے کو دفن کرنے کے لیے بٹھائی جاتی ہیں۔ انہوں نے سیکٹری داخلہ کو معطل بھی کر دیا، لیکن کیا وہ جو 14 بچے جو کسی کی غفلت سے یا کسی حادثے کا جو شکار ہوئے ہیں، جس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے، اس نے صرف اس کو غفلت نہیں بلکہ ایک جرم کی صورت جو ہے، یا ایک بہت بڑے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا، کیوں ہوا، اور اس کے اسباب جو تھے وہ کیا تھے۔ پہلے تو ہم واقعہ آپ کو بتا دیں، جو کہ بتایا جا رہا ہے اس وقت، واقعاتی جو شواہد ہیں اس کے مطابق کہ اور جو تحقیقاتی کام کرنے والے رپورٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اور وہاں پہ جو پیرنٹس موجود تھے ان کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس جو یونٹ تھا انتہائی نگہداشت کا، اس کے اندر وہاں پر عملہ موجود نہیں تھا، عملہ غائب تھا، ڈاکٹرز غائب تھے، وہاں پہ جو نرسز ہونا چاہیے تھی وہ وہاں پہ موجود نہیں تھیں، اور 6:45 پر جو ہے یہ جو کمپریسر ہے اے سی کا وہ پھٹا، اور اس اے سی کے کمپریسر کے پھٹنے کے بعد چونکہ وہاں پر آکسیجن زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، بچوں کو آکسیجن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، لہٰذا مختلف جو سرکٹس تھے ان کے اندر آگ لگ گئی، اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ جو ہے وہ پھیل گئی۔ سی ڈی اے کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے فائر بریگیڈ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 6 سے 7 منٹ کے اس واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد 6 سے 7 منٹ کے اندر اندر سی ڈی اے کی گاڑیاں وہاں پر پہنچیں، اور جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ سی ڈی اے کا عملہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو سیکیورٹی اہلکاروں نے روکا، ان کو آگے تک جانے سے روکا گیا، ان کو وہاں تک پہنچانے سے روکا گیا، اور پھر اس کے بعد مختلف رکاوٹیں جو تھیں وہ اسپتال کے عملے کی جانب سے یہاں پر دیکھنے کو ملی۔ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ 5 سے 6 منٹ کے اندر پہنچ گئے اور ان کو روکا گیا۔ دوسری جانب جو پیرنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے بلکہ گھنٹے کے بعد جو ہے یہاں پہ فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچا، اور اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف جو معاملات تھے، تاہم سی ڈی اے نے جو اپنی فائر بریگیڈ کی رپورٹ پیش کی ہے اس کے اندر وہ تصدیق ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر وہاں سے ان کو اطلاع ملی تھی اور وہ چلے گئے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان کو روکا کیوں گیا، اور اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو آئی سی یو تھا اس میں عملہ موجود کیوں نہیں تھا، اور یہ بھی سوال ہے کہ اس کا دروازہ باہر سے بند کیوں تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بچوں کی سیکیورٹی اور ان کے چوری ہونے کے واقعات جو ہے وہ مسلسل رپورٹ ہوتے تھے اور ہوتے رہے ہیں ماضی میں، اس وجہ سے ان دروازوں کو بند کیا گیا۔ کیا یہ سیکیورٹی کے میئرمنٹس ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی شخص موجود نہ ہو، اور کیا یہ سیکیورٹی کے میئرمنٹس ہیں کہ دروازوں کو باہر سے لاک کر دیا جائے، تالے لگا دیے جائیں، اور آگ لگنے کی صورت میں کوئی رستہ جو ہے وہاں پہ موجود نہ ہو؟ کیا وہ جو نومولود بچے تھے وہ خود وہاں سے بھاگ کے جا سکتے تھے؟ ان کے بالکل ساتھ جڑا ہوا جو کہ گائنی وارڈ ہے اور جہاں پہ مائیں موجود تھیں، وہ مائیں بتا رہی ہیں کہ ہم دوڑ کے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہاں پہ گئے، لیکن وہ دروازے جو تھے وہ لاک تھے، اور لوگوں نے جو باپ تھے جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے دروازے توڑ کے اور پھر اس کے بعد سیڑھیاں لگا کے وہ اوپر گئے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے بچوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے وفاقی وزارت صحت کے اوپر، یہ وفاقی حکومت کے اوپر، اور خاص کر کے مصطفیٰ
کمال کے اوپر بھی یہ سوالات ہیں. آج ان سے ٹی وی پہ اس بابت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی آپ جذباتی ہیں اور اس وقت جذباتیت میں سوالات پوچھ رہے ہیں. کیا یہ جذباتی ہونے کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرف جو ہے وہ پورے ملک کے اندر انتظامی یونٹس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں, اور 2 اسپتال ہیں وفاق کے زیر اہتمام, یعنی وفاقی وزیر صحت کے جو زیر اختیار ملک میں تقریباً 6 اور وفاقی دارالحکومت کے اندر جو ہیں وہ 4 کے قریب اسپتال ہیں, صرف 2 کے قریب اسپتال ہیں جن کی وہ پراپر طریقے سے ان کو ٹیک کیئر نہیں کر سکے ہیں. اور یہ سوال سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر جو کہ پوچھا بھی گیا ہے کہ سندھ کے اندر گل پلازہ واقعہ جو کہ بہت ہی اندوناک تھا اور اس کے اندر بھی غفلت تھی اور اس کے اندر بھی جرم تھا, وہ اگر اس کے اندر وزارت اعلیٰ وزیر اعلیٰ کے کو مستعفی ہونے کا کہا جاتا ہے تو یہاں پہ وزیر صحت اور وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کا کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے, یہ اتنا بڑا المیہ ہے, یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ جس کے اوپر جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ جو واقعہ جب ہوا تو اس کے اوپر جو ہے وہ صرف ایک کمیٹی بنا کے فوری طور پر جو ہے وہ آپ نے ایک وزیر وفاقی سیکٹری کو جو ہے وہ اس کا ایک قربانی کا بقرہ بنا دیا تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر خاموش ہو جائیں؟ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر خاموش نہیں رہا جائے گا, اس کے اوپر بات کی جائے گی. آپ کے جو کال و فیل کے اندر تضاد ہے, آپ کس طرح سے, یہ وہ شہر ہے جو کہ جس کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, یہاں پہ صرف 2 سرکاری اسپتال ہیں, بلکہ اگر سی ڈی اے کو شامل کریں تو 3 سرکاری اسپتال ہیں. اور سی ڈی اے کے حالات تو میں اپنی ذاتی کہانی بیان کر سکتی ہوں کہ کس طرح سے میرے خاندان کے میرے بڑے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اس اسپتال کے اندر ہوا ہے. تو میں آپ کو ہم آپ کو یہ جو یہاں پہ وینٹیلیٹر سی ڈی اے جیسے اسپتال میں موجود نہیں تھا جب میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا, اور آپ سوچیں کہ اس پورے شہر کے اندر یعنی سی ڈی اے کی کہانیاں آپ سنیں تو آپ کے جو ہیں وہ آنکھیں آپ کی کھل جائیں گی. اسی طرح سے آپ اگر پمز اسپتال کے مائیں بتا رہی ہیں کہ جی پیسوں کے بغیر یہاں پر کام نہیں چلتا ہے, اسی طرح سے اگر آپ پولی کلینک کی بات کریں, ایک طرف بڑے اسپتال ہیں جو کہ نجی اسپتال ہیں, اور ان نجی اسپتالوں کے اندر جو ہے وہ کوئی عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. وہ جاتا ہے تو اس کی جس طرح سے اس کی جیب کاٹی جاتی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے, اور اگر آپ سرکاری اسپتال میں جائیں تو جس طرح سے آپ کی جان جاتی ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. یعنی کہیں آپ کی جائیداد نہیں بچتی اور کہیں آپ کی جان نہیں بچتی. یہ وہ شہر جو ہے وہ اسلام آباد کا ہو چکا ہے جہاں پہ مفت علاج ہونا چاہیے تھا اتنے سے چھوٹے سے شہر کے اندر, لیکن یہاں پر یہ صورتحال ہے. جہاں تک پمز اسپتال کی بات ہے, پمز اسپتال کے اندر پوری جو کشمیر کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, دارالحکومت کی آبادی جو ہے وہ سب سے زیادہ تیز رفتار آبادی ہے پاکستان میں. کسی بھی شہر کی اتنی تیزی سے آبادی نہیں بڑھی جتنی اسلام آباد کی بڑھی ہے. یہ 15 کلومیٹر کا علاقہ ہے لیکن اب یہ پھیل کے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر ہو چکا ہے. اس کے اندر بھی یہ 2 اسپتال ہیں اور اس کے اندر بھی انتظامات موجود نہیں ہیں. یہ جو وفاقی وزارت صحت کا بجٹ ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ آڈٹ ہونا چاہیے, اور وزیر اعظم کو پارلیمانی کمیٹی اس کے اوپر بنانی چاہیے جس کا سربراہ اپوزیشن جماعت کا کوئی لگانا چاہیے تاکہ وہ اس کو پراپر طریقے سے اس کی جانچ پڑتال کر سکے اور اس کی انکوائری کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جب تک یہ معاملہ نہیں حل ہوگا, ان ماؤں کو انصاف نہیں ملے گا. کیا کہیں, ہر ماں کی ایک کہانی ہے. کسی کے 4 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا, کسی کے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد بچہ پیدا ہوا, کسی کے 2 جڑواں بچے تھے, کسی نے اپنی بچے کو رچ کے دیکھا بھی نہیں تھا, کسی نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنی گود میں بھی نہیں لیا تھا. یہ سارے انتہائی نگہداشت کے جو یونٹ میں بچے جاتے ہیں یہ فوری طور پہ پیدائش کے بعد وہاں پر چلے جاتے ہیں. یہ ظلم ان ماؤں کے ساتھ ہوا ہے, اس کا حساب ہونا چاہیے. اس کا حساب جب تک نہیں ہوگا عوام جو ہے وہ اس کو مطالبہ کرتے رہنا چاہیے, اور ہم بھی مطالبہ کرتے رہیں گے. اس کی انکوائری بٹھانی چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہے کہ ایک طرف نئے انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ چھوٹا سا شہر بقول دنیا کے ایک وفاقی دارالحکومت جو ہے جو 15 کلومیٹر میں آتا ہے یا 20 کلومیٹر میں آتا ہے, یہ بھی سنبھالا نہیں جا رہا وفاقی حکومت سے. ایک طرف جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ 6 اسپتال جو ہیں وہ صرف وفاق کے پاس ہے, اور دوسری طرف یہ جو سرکاری اسپتال ہیں ان کی کوئی نگہداشت کے اس کے اوپر بہت سارے یعنی ایک آگ بجھانے کا وہاں پر جو ہے وہ آلہ موجود نہیں تھا.
اتنے بڑے اسپتال کے اندر وہاں پر جو ہے وہ بھاگنے کا یعنی جو رستے بنائے جاتے ہیں کہ آپ کو اگر آگ لگ جائے تو آپ وہاں سے کیسے جائیں گے، جو ابتدائی معلومات ہیں میں اس کے مطابق بات کر رہی ہوں، وہ تک وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو یہ کس قسم کا کے اختیارات ہے جس کی بات کرنی ہے، اور یہ کس قسم کی انتظامات ہیں؟ یہ تو کارکردگی کے اوپر سوالات ہیں، اور یہ بے تحاشا سوالات ہیں جو کہ اٹھانے چاہیے. اور امید ہے کہ ابھی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کام کیا جائے اور اس معاملے کو دیکھا جائے. بہت ساری ڈیولپمنٹس ایران کے معاملے کے اوپر بھی آئی ہیں، لیکن آج صرف اس موضوع کے اوپر بات ہوگی. اور آپ بھی خدا را اپنے ارد گرد جو اسپتال ہیں، جو سرکاری یونٹس ہیں، ان کو ضرور دیکھیں، ان کو رپورٹ کریں، ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات کریں، اور ہمیں بھی بھجوائیں اپنی ساری جو سٹوریز ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو اسپتال ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.